السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، تربیت اولاد کے سنہرے اصول کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کے تعلق سے یہ ضروری ہے کہ وہ ان کے لیے دعائیں کریں، خیر کی دعا کریں، ان کے وجود سے قبل بھی اور ان کے وجود کے بعد بھی نیک، صلاح اور تقوی کی دعا اللہ رب العالمین کے سامنے کرتے رہیں، اور اس سلسلے میں جو وسائل ہے ان وسائل کو بھی اختیار کریں، یعنی صرف دعا کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھے رہیں، بلکہ جو وسائل ہے ان کا بھی مناسب استعمال اور اختیار انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ اور ساتھ میں یہ باتیں آئی تھیں کہ کبھی بھی کسی بھی سچویشن میں، کسی بھی حالت میں، حالات کس قدر ناگفتہ بے کیوں نہ ہو جائے، اولاد سے انسان کو چاہے کیسی تکلیف کیوں نہ پہنچے، صبر کرتے رہنا چاہیے، اور کبھی بھی ان کے حق میں بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اولاد کے اوپر اور مال کے اوپر کبھی بھی بد دعا مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس گھڑی میں تم غصے میں کوئی بات کہہ رہے ہو، بربادی کی، تباہی کی بات، کہ تو غارت ہو، تو ختم ہو جا، تو مٹ جا، تو نہ ہوتا تو بہتر تھا، تیرے جیسا اولاد نہ ہونا ہی بہتر ہے، اس طرح کے جملے لوگ کہتے ہیں، تو کہا کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت دعا کا وقت ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے، اس کے بعد افسوس کرتے رہو گے تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اولاد کے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے زیادہ تکلیف جسے ہوتی ہے وہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں، تو لہذا اپنی تکلیف کا سبب انسان کو نہیں بننا چاہیے، بلکہ اگر کبھی انحراف دیکھے، کوئی مخالفت دیکھے تو پیار سے، محبت سے سمجھانے کے بعد بھی اگر بچہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے یا اولاد نہیں سمجھ رہی ہے تو ہدایت کی دعا مانگے، خیر کی دعا مانگے، اے اللہ اس کے دل کو پھیر دے، اے اللہ اس کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا دے، اے اللہ ماں باپ کا فرما بردار اس کو بنا دے، اے اللہ اس کو نافرمانی سے بچا لے۔ اس طرح کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ غارت ہو جا، برباد ہو جا، تباہ ہو جا، اس طرح کی باتیں کبھی بھی نہیں کہنی چاہیے۔ یہ باتیں کل کے درس میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اسی طرح سے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کی حفاظت وہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے کریں، اور اذکار جو مشروع ہیں، جو معصور دعائیں ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ جو دعائیں ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اولاد کے لیے کرتے رہنا چاہیے، اولاد کے وجود میں آنے سے پہلے بھی اور وہ اولاد کے وجود میں آ جانے کے بعد بھی۔ ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، کہتے ہیں لو ان احدکم اذا اتا اہلہ، جب تم میں کا کوئی آدمی اپنے اہل سے ملاقات کرے، قالا، اور اس وقت کہے بسم اللہ، یعنی ملاقات سے پہلے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ رب العالمین ہم کو شیطان سے بچا، اور جو روزی تو اس ملاقات کے اوپر یعنی اولاد کی شکل میں دینے والا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بھی شیطان کے نرغے سے اور شیطان کے چنگل سے بچا۔ فقضی بینہما ولد، اور اگر اللہ رب العالمین نے اس ملاقات پر ان کے لیے بچہ رکھا ہے یا بیٹا یا بیٹی کچھ بھی رکھا ہے تو لم یضرہ، شیطان اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے وسائل کو کتنا واضح کیا،
کہا کہ اولاد کے وجود سے قبل بھی شیطان کے چنگل سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگو، اور یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ، اللہ تو جو روزی مجھے دینے والا ہے، شیطان کے مکر سے، فریب سے اس کو تو محفوظ رکھ۔ تو یہاں دیکھیے ابھی اولاد کا وجود نہیں ہے، اولاد کا وجود نہیں ہے، اس کو اولاد پانے کی سعی اور کوشش آدمی کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے، اور یہ دعا جب آدمی پڑھے تو شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا، یا شیطان کے مکر سے، اس کے فریب سے، اور اس کی چال بازی سے، اور اس کے بہکاوے سے وہ اکثر محفوظ رہے گا۔ یہ دعا ہر ایک کو یاد کرنی چاہیے اور اس کو سیکھنی چاہیے۔ اسی کے بعد جب دنیا میں بچہ آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر دم کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معوذات پڑھ کر قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں کو پڑھ کر کے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو دم کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کان ابوکم یعوذ بہما اسماعیل و اسحاق، تمہارے ابا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد لیتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو یہی معوذتین پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کے اوپر دم کرے۔ یہ سنتیں آج ہم لوگوں کے معاشرے اور سماج سے پورے طور پہ ختم ہو چکی ہیں۔ کوئی والد اپنے بچے کے اوپر دم نہیں کرتے، یا کوئی والدہ اپنے بچے کے اوپر دم نہیں کرتی۔ ہاں بہت اگر ہو گیا تو چلیے مسجد کے امام صاحب کے پاس لے گئے، کسی اور صاحب کے پاس لے گئے، کسی اور صاحب کے پاس لے گئے، تو یہ آسان ہے۔ لیکن خود سے پڑھ کر کے آدمی دم کرے تو یہ چیزیں اب ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، یہ چیزیں اب معاشرے سے مفقود ہو رہی ہیں، کیونکہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور اسے معلوم ہے کہ ہم نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ شریعت کی پابندی کر رہے ہیں، اور نہ دین کے اوپر صحیح سے عمل کر رہے ہیں، نہ ہمارا کھانا درست ہے، نہ پینا درست ہے، تو ہماری دم کیا اثر کرے گی؟ وہ یہی سوچتا ہے۔ اسی لیے وہ مسجد کے امام کو سمجھتا ہے کہ بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، کم سے کم 5 وقت کی نماز تو جماعت سے ادا کر لیتے ہیں، تو اس کے پاس جا کر کے وہ دم کرواتا ہے۔ یہی معاشرے کی سچائی اور اس کی حقیقت ہے۔ تو کہاں سے اولاد کی تربیت ہو سکے گی؟ اولاد تو شیطان کے چنگل میں اور اس کے نرغے میں تو پڑے گا ہی۔ جب ماں باپ اس طرح سے ہیں اور وہ اذکار نہیں پڑھتے، اذکار کا اہتمام نہیں کرتے، بچے کو گھر میں دم نہیں کرتے، شیطان سے، اللہ رب العالمین سے پناہ طلب نہیں کرتے، تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ اسی طرح کے معاملات سامنے آئیں گے جو ہو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی یہ سنت تھی کہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو وہ دم کیا کرتے تھے، اور وہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو، حضرت حسن اور حضرت حسین کو دم کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اپنے بچوں کو دم کرنا یہ وہ تربیت ہے جو انبیاء نے کی ہے، یہ انبیاء کا منہج ہے، یہ اللہ رب العالمین کے چنندہ بندے جو انبیاء ہیں، جو سلیکٹڈ ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کے ساتھ ایسا کیا کرتے تھے۔ تو ہمیشہ آدمی کو چاہیے کہ وہ چھوٹے بچے کے لیے دعا کرے، اس کے اوپر دم بھی کرے، معوذتین پڑھے، یا پڑھے اعیذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے اور اس کو دم کرنا چاہیے۔ اور جب یہ بچہ ابھی چھوٹا ہے تو ماں باپ پڑھ کر کے دم کر دیں، لیکن جیسے ذرا بڑا ہوا، بولنے کے لائق ہوا، کچھ باتیں وہ سیکھنے لگا، بولنے لگا، تو ان کو، بچے کو اذکار سکھانا چاہیے تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، اسی طرح سے کھانا کھانے کی دعا اور سونے کی دعا، صبح و شام کے اذکار کیا ہیں، سواری کے اوپر سوار ہونے کی دعا، یہ جو ہے بچے کو چاہیے کہ وہ سکھایا جائے، کیونکہ یہ اس کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہوگا۔ اللہ کا ذکر جو ہے یہ مضبوط قلعہ ہے، جہاں شیطان جس قلعے کو بھید نہیں سکتا، اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہوں گے تمہارا کوئی داؤ ان کے اوپر کام نہیں کرے گا، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ عبادی کی تفسیر مفسرین نے کیا کی ہے؟ الذین یذکرون اللہ، میرے وہ بندے جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، وہ ایسے مضبوط قلعوں کے اندر رہیں گے اللہ رب العالمین کی جانب سے
کہ شیطان ان کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح سے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 ہے کہ جو آدمی اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ رب العالمین کے ذکر کو فراموش کر دے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتا ہے جو اس کا دوست بن جاتا ہے. اب جس کا دوست شیطان ہو، ظاہر ہے اس سے کبھی خیر کی آپ امید رکھ سکتے ہیں؟ وہ ہمیشہ اس کو بہکائے گا، ہمیشہ اس کو اللہ رب العالمین کے راستے سے غافل کرنے کی کوشش کرے گا. وہ ہمیشہ اس کو یہ سکھائے گا کہ تم نافرمانی کرو، تم والدین کے ساتھ نافرمانی کرو، ہمیشہ یہ سکھائے گا کہ کبھی نماز مت پڑھو، ہمیشہ برائی کی طرف، بے حیائی کی طرف اس کی رغبت دلائے گا، اور اچھائی کے سے، خیر سے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرے گا. اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے، یہی سب کچھ ہو رہا ہے. پہلے زمانے میں لوگ چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہے مکتب وغیرہ میں یاد کرایا کرتے تھے. اب نہ تو مکتب کا رواج ہے اور نہ ان دعاؤں کا رواج ہے. اور جہاں کہیں بھی کچھ بھی اگر مکتب کا نظام ہے یا کچھ چل رہا ہے تو لوگ اب بہانہ بناتے ہیں. اب ہمارے بچے کے پاس وقت کہاں ہے مولوی صاحب؟ مکتب فری ہے، جبکہ وہاں کتابیں فری ہیں، نورانی قاعدہ اور اس طرح کے جو قاعدے ہیں وہ کتابیں فری دی جاتی ہیں، کاپی فری دی جاتی ہے مسجد والوں کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے. وہاں ہم لوگ اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے، بہانہ بناتے ہیں. صبح سے بچہ وہاں رہتا ہے، پھر یہاں آئے گا، پھر کب جائے گا، اس کے ہوم ورکس ہیں، اس کے ٹیوشن ہیں، اس کے فلاں ہیں، اس کے فلاں ہیں. تو کیا کر رہے ہیں آپ بچے کے ساتھ؟ آپ اس کو بھیجیے، دعائیں سکھلائیے، کم سے کم وہ نماز میں تو دعا. حد تو یہ ہے، افسوس اور شرم کا مقام یہ ہے، علماء نے بیان کیا اسی ہندوستان میں والد کا جنازہ مسجد میں داخل ہوا اور بچے باہر کھڑے ہیں. پوچھا گیا کہ کاہے بابو تم لوگ مسجد میں نہیں آ رہے ہو؟ تمہارے ابا کا جنازہ ہے نا. کہا ہم لوگ پاک نہیں ہیں، غسل نہیں کیا ہے، استنجا کر کے ویسے ہی ہیں، پانی نہیں لیا ہے. سوچئے. اور اگر وہ آ بھی جاتا تو کیا اس کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا. یہ دعا یاد نہیں ہے اس کو. چپ سے آ کے کھڑا ہوا ہے، ایسا جیسا سب کر رہا ہے دوسرا، ایسا دیکھ کے وہ بھی ایسا ایسا کر کے چلا گیا فارمیلٹی کے طور پر. اب یہ کتنا بڑا افسوس ہے. سوچئے، ایک آدمی اپنی ہڈی گلا دیتا ہے وہ بچے کو پالنے کے لیے، اس کو سکھانے کے لیے، اس کے تمام ضروریات کو پوری کرنے کے لیے فیس اسکول کے اندر جمع کرتا ہے، دیتا ہے، بڑی بڑی فیس دیتا ہے، اس کے لیے قرضے لیتا ہے، بینک والوں کے سامنے اپنے سامان، ساز و سامان گروی رکھ دیتا ہے تاکہ ہم اپنے بچے کو پڑھائیں. وہی بچہ جب مر جائے تو ایک مرتبہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے ابا کو بخش دے. کیا فائدہ اس سے؟ کیا کیا آپ نے؟ اور صرف اتنا ہی نہیں، کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا ہم نے جو نعمت آپ کو دی تھی اولاد کی شکل میں، جو امانت آپ کو دی تھی اولاد کی شکل میں، آپ نے اس کو کیا کیا؟ تو شروع سے لے کے تو آپ اس کو پیسہ کمانے کا مشین اور ATM مشین بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور جب بوڑھے ہوئے تو آپ کو اولڈ کیئر سینٹر نہیں ڈالے گا تو کہاں ڈالے گا؟ اور کہاں جگہ ہے آپ کی؟ بتائیے کہاں جگہ ہے؟ آپ نے اس کو مینرز سکھائے ہی نہیں. تعلیم کے نام پر 3 سال سے اس کو دور کر دیا، جب یہ تھا کہ ماں کے ساتھ رہ کر کے وہ باتیں سیکھتا، وہ اخلاق منتقل کرتی، اور اسی طریقے سے اپنے والد کے ساتھ رہتا. اب بات آئے گی آپ کے سامنے کہ لڑکا جب بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، تو باپ کو چاہیے کہ اس کو اپنے ساتھ رکھے، اپنے جو تجربات ہیں دھوپ اور چھاؤں میں جو اس نے سیکھا ہے وہ اس کو منتقل کرنے کی کوشش کرے، تاکہ وہ چیز جو وہ اپنی زندگی میں جھیلا ہے اس کا بچہ اس کو نہ جھیلے. وہاں سے وہ بچے نہیں، ہمارے ابا نے یہ سکھایا ہے کہ اس سے ایسا معاملہ کرنا ہے، فلاں سے تجارت کر لو، کرنا ہمارے ابا منع کر کے گئے ہیں، اس سے تجارت میں وہ دھوکہ کھا چکے ہیں، ہم اس سے نہیں کریں گے تجارت. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں سکھانے کی. لیکن آپ تعلیم کے نام پر اس کو ہمیشہ دور 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 دور. نماز پڑھ رہا ہے، کچھ بھی پڑھے چاہے نہیں پڑھے، ٹیوشن گیا یا نہیں گیا، کام سے آئے بیگ رکھا، کہا بچے اسکول گئے تھے، ٹیوشن گئے تھے، فلاں گئے تھے. کبھی گارجین کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ یہ پوچھا کہ بچہ نماز پڑھا نہیں پڑھا، آج مدرسہ گیا تھا یا نہیں گیا تھا، کون سی دعا آپ نے یاد کی ذرا بتلائیے. نہیں بتاتے، یہ نہیں پوچھتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اب ہو گئے ہیں ٹوٹل کمرشیل ہر معاملے میں. دین ان سے کوئی مطلب نہیں ہے. صرف اتنا ہی ہے
کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، بس چل رہا ہے، کسی طرح سے نبھا دے رہے ہیں مسلمان، نام ہے عبداللہ، عبد الرحمن، اور اس طرح سے نام ماں باپ نے رکھ دیا ہے، تو کم سے کم اس کی تو لاج رکھنی پڑے گی. تو عید، بقرعید، جمعہ اس کا اہتمام کر لیتے ہیں، پلاؤ الاؤ جمعہ کو بنا لیتے ہیں، تاکہ چلو بھائی سمجھ میں آئے کہ اچھا ہے، مسلمان ہے، یہی سب کچھ ہے. بس اس سے زیادہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی اور معاملہ نہیں. ورنہ کتنے لوگ ہیں جو ذرا بتائیے تو جن کے گھر میں دعاؤں کی کتابیں ہیں موجود، اور وہ دعاؤں کی کتابیں اپنے بچوں کو بتاتے ہوں کہ یہ کھانے کی دعا ہے، یہ پینے کی دعا ہے، یہ سونے کی دعا ہے، یہ اٹھنے کی دعا ہے، یہ لباس اتارنے کی آداب ہیں، یہ لباس پہننے کی آداب ہیں، یہ واش روم جانے کی دعا ہے، واش روم سے نکلنے کی دعا ہے، یہ وضو کرنے کی دعا ہے، وضو کے بعد کی دعا ہے. کتنے لوگ ہیں؟ پہلے زمانے میں جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو مکتب کا نظام ہوا کرتا تھا، وہاں یہ دعائیں یاد کی جاتی تھی. الدعاء المقبول اس زمانے میں چلتی تھی، اور وہ دعاء المقبول ہم لوگ خریدا کرتے تھے باضابطہ، اور اس کو خرید کر کے یاد کیا کرتے تھے. اس کے کمپٹیشن منعقد ہوا کرتے تھے کہ کون کتنا دعاؤں کو یاد کر رہا ہے. اب جو ہے نا، اب گلوبلائزیشن آف اسلام، اور یوں اور اسلام، اور اس کے اوپر کمپٹیشن منعقد کیا جاتا ہے. ارے دعاؤں کے اوپر کرو، اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر، نماز کی دعائیں اور دوسری دعائیں جو کام آنے والی، روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں، اس کے اوپر کرو، تاکہ اس کو لوگ یاد کریں، اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کریں. تو ان تمام چیزوں سے لوگ کیا ہیں؟ اب غفلت کے شکار ہیں، غفلت کے شکار میں. اور یہ چیزیں پہلے زمانے میں سکھائی جاتی تھی اور باضابطہ بتایا جاتا تھا. اللہ تعالی رحم فرمائے، ہم لوگوں کے علاقے میں حکیم محمد سلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے. ہم لوگوں کو یاد ہے بدھ کا دن جو ہے ہاف ڈے ہوا کرتا تھا مکتب میں، یعنی صبح 6 بجے سے مکتب لگ کر کے 9 بجے مکتب چھوٹ جاتا تھا. ان کو یاد ہے وہ 8 بجے آ جاتے تھے مکتب میں. لوٹا ہوا کرتا تھا المونیم کا پہلے زمانے میں. پہلے زمانے میں کیا، ہم لوگوں کے بچپنے میں 35 سال پہلے کی بات. تو اس لوٹے میں وہ پانی بھر کے خود لاتے، کبھی 2 کلاس کے بچوں کو، کبھی 3 کلاس کے بچوں کو اکٹھا کرتے، جمع کرتے، اور جمع کرنے کے بعد خود سے وضو کرتے، پورا وضو کر کے بتلاتے کہ یہ وضو کا طریقہ ہے. پھر وہیں اسکول کے مدرسے کے بغل میں مسجد تھی، وہاں لے کر جاتے، امام بناتے ایک کو، باقی بچوں کو پیچھے کھڑا کرتے، اس کو پھر نماز پڑھنا سکھاتے. امام پڑھتا زور زور سے، اور پیچھے وہ کھڑے ہو کر کے گھومتے، پاؤں کو پاؤں سے کیسے ملانا ہے، رفع دین کیسے کرنا ہے، کیسے ہاتھ رکھنی ہے، کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں سکھاتے تھے. آج بھی جو سیکھا ہے ہم نے وہ انہی کا یاد ہے، انہی کا یاد ہے. وہی طریقہ آج ہم لوگ فالو ہو رہے ہیں سیکھ کر کے. بچپنے میں چونکہ سکھا دیا انہوں نے، بتلا دیا ہے. اچھا پھر ہوتا یہ تھا کہ جب اسی عمر میں 8 سال 10 سال 11 سال 12 سال کی عمر میں، جب ابھی پڑھے لکھے کچھ بھی نہیں تھے، کہیں بھولے سے اگر کسی دوسری مسجد میں چلے گئے، کوئی دوسرا طریقہ دیکھا تو ایک دم دل بے چین ہو جاتا تھا کہ یہ ہمارا طریقہ تو نہیں ہے، ہم نے تو اپنے گاؤں میں یہ طریقہ نہیں سیکھا ہے، ہمارے مولوی صاحب نے تو یہ طریقہ نہیں بتلایا ہے. یہ ہے اصل ہوتا، ہم نے کچھ نہیں بتلایا. اب وہ وہاں گیا تو نیچے ہو گیا، ادھر گیا تو وہاں اوپر ہو گیا، وہاں دائیں ہو گیا، وہاں بائیں ہو گیا. ظاہر ہے جب آپ نے اس کی بنیاد جیسی رکھی ہے وہ تو ویسی ہوگا. اب یہ ساری چیزیں مفقود، کہیں پر سے کوئی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے تربیت کس طرح سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کیسے یہ کرنا ہے. کچھ آج بھی کچھ دیہاتوں میں موجود ہے، لیکن شہروں سے یہ چیزیں غائب ہیں، پورا یکسر غائب ہے. الا ماشاء اللہ، ہم ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ سب ویسی ہیں، الا ماشاء اللہ، الا من رحم اللہ. اس کے بعد تربیت میں جو اصول اور اس کے ضوابط ہیں وہ یہ ہیں کہ آدمی کیا کرے، نیک اور صالح ناموں کا انتخاب کرے، نیک اور صالح ناموں کا وہ انتخاب کرے. کیوں نیک اور صالح ناموں کا انتخاب کرے؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی میں اس کے ناموں کا اثر ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں اس کے ناموں کا اثر ہوتا ہے. عرب یہ کہا کرتے تھے لِكُلِّ مِّنْ اسمِهِ نصیب، ہر آدمی کا اس کے نام میں کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے. آپ نے اپنے بچے کے لیے جیسے نام کا انتخاب کیا ہے، بچے کے اندر اس نام کا اثر ہوگا.
اس سلسلے میں محمد ابن سیرین بیان کرتے ہیں. محمد ابن سیرین کے دادا جو تھے وہ کیا تھے؟ حزن نام تھا ان کا، صحابی ہے حزن. جب مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا نام ہے آپ کا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرا نام حزن ہے. کہا کہ اچھا نام نہیں ہے، اس کو بدل دیجئے، سہل کر دیجئے نام، حزن بدل کر. کہا کہ نہیں، اب ہم نہیں بدلیں گے، ہمارے باپ دادا نے نام رکھا ہے اور قوم میں ہم اسی سے متعارف ہیں، لوگ ہم کو جانتے ہیں اسی نام سے، اب ہم نہیں بدلیں گے. محمد ابن سیرین کہتے ہیں کاش میرے دادا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے کو قبول کر کے نام بدل لیتے. حزن کے معنی سخت ہوتا ہے. کہا یہ سختی ہمارے خاندان میں اب تک باقی ہے. نام کا جو اثر ہے، حزن معنی سختی، اور سخت کا یہ سختی جو ہے ہم لوگوں کے خاندان میں آج تک باقی ہے، اور ہم خاندان میں نرمی نہیں محسوس کرتے. ہمارا خاندان سخت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ مانا جاتا ہے. دیکھا آپ نے کیسا نام کا اثر پڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا تھا، توجیہ کی تھی، بدل دو نام اچھا نہیں ہے. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نام رکھنے میں اگر کہا جائے عبداللہ نام رکھو، عبد الرحمن نام رکھو، سب کا نام ہے، کوئی ایسا یونیک لاؤ، یونیک نام لاؤ، تاکہ ویسا نام ہم رکھیں گے جو کسی نے نہیں رکھا ہو. ٹھیک ہے رکھیے، اگر آپ کا شوق ہے تو رکھیے، لیکن اس کا معنی تو کم سے کم صحیح ہونا چاہیے، مطلب تو صحیح ہونا چاہیے، چاہے مطلب کچھ بھی ہو جائے. اب کوئی نام رکھ دیا عطشہ، کا نام رکھے بھائی عطشہ، دیکھا ایسے ہی نام آیا، انٹرنیٹ پہ سرچ کیا رکھ دیا، تو یہ نہیں دیکھے کہ اس کے معنی کیا ہے. تو معنی اس کا ہے پیاسا، اب آپ نے نام رکھا ہے پیاسا اس کو، سوچیے. اور اس طرح سے بہت سارے ہیں، کتنی مثالیں ہم آپ کو دیں گے، کتنی مثالیں اس سلسلے میں ہم آپ کو دیں گے. اس سلسلے میں توجہ ہماری نہیں ہے. ہاں کوئی فلم والا ہے، اس کا نام ہے، پھٹ سے وہ نام رکھا جائے گا. سیریل میں کوئی آیا ہے تو اگر 5 بستی میں بھی یہ لڑکا ہو جائے تو نام ہو جائے گا. ایک نام چلا تھا، ایک سیریل میں آیا تھا. اب اس زمانے میں جتنے لڑکے پیدا ہوئے لوگوں نے رکھ دیا اس کا نام وہی. ہم نہیں کہیں گے، وہ نام نہیں لیں گے، نہیں تو لوگوں کو لگے گا کہ دیکھو ہمارے اوپر کر رہے ہیں. لیکن سمجھدار لوگ وہ سمجھ جائیں گے. ایک کردار تھا، پڑوسیوں نے سیریل بنایا، اس میں ایک کردار تھا، بہت معروف نام تھا. ایک اس زمانے میں ایک بستی میں اگر 10 لڑکے ہیں تو ان کا بھی نام وہی ہے، ان کا بھی نام وہی. تو ظاہر ہے جب طبلہ بجانے والا، ڈانس کرنے والا، ایکٹنگ کرنے والا، ناچنے والا، اس کا نام پسند ہے ماں باپ کو، تو اس کی خوبو تو آئے گی نا اس کی زندگی میں، کیونکہ ناموں کا اثر ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ انبیاء کا نام رکھیں، نیک اور صالح لوگوں کے نام رکھیں، تو اس کا اثر ہوگا انسان کی زندگی میں، اس کا اثر ہوگا. تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے نام منتخب کریں اور بہتر نام منتخب کریں. ناموں میں سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور اس کے بعد ہر وہ نام جس میں اللہ رب العالمین کا نام لگا ہوا ہو اور اللہ رب العالمین کا بندہ ہونا ظاہر ہو رہا ہو. اللہ رب العالمین کا یہ شخص بندہ ہے، یہ ظاہر ہو رہا ہوگا. مثال کے طور پہ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرزاق، عبد الغفور، عبد السمیع، اس طرح کے نام ہے نا. یہ نام انسان کو، عبد الرحیم، عبد العزیز، یہ نام رکھنا چاہیے. یا اس کے علاوہ جو نیک اور صالح نام ہیں، مثال کے طور پہ صالح، محمد، یوسف، یونس، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یہ انبیاء کے نام ہیں. اسی طرح صحابہ کرام کے نام، عمر، عبداللہ، عثمان، یہ نام رکھنا چاہیے لوگوں کو. لیکن اس طرح کے نام اب لوگوں کو پسند نہیں ہے. حسن، حسین، کیسے نام رکھے؟ یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوز کیے ہوئے نام ہیں. وہ نام ہم کو پسند نہیں ہے. ہم کو انگریزی نام چاہیے، اور ایسا نام چاہیے کہ جب تک اس کو ادا کرنے میں انسان کا منہ ٹیڑھا نہ ہو جائے اور زبان ٹوٹنے کے قریب نہ ہو جائے، ہم کو سکون نہیں ملتا. تو ویسا نام لائیے، ایک دم یونک. کوئی نام ویسا کسی نے رکھا ہی نہیں ہو، پورے دنیا میں کسی کا نہیں ہو، ویسا نام لا کر کے ہم رکھنا چاہتے ہیں. لہذا اس طرح کے ناموں کو اختیار کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ناموں کا
اثر اس کی زندگی کے اندر ہوتا ہے. جس طرح سے نام اس کا رکھ رہے ہیں اور جس آدمی کا نام رکھ رہے ہیں اس کے جو صفات ہیں اس کے اثرات اس کے زندگی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. اسی طریقے سے تربیت اولاد میں ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے درمیان عدل کریں، انصاف کریں، عدل و انصاف کریں. بچوں کے درمیان یعنی بیٹے بیٹے کے درمیان بھی عدل و انصاف کریں، اور بیٹا بیٹی کے درمیان بھی عدل و انصاف کریں، اور بیٹی بیٹی کے درمیان بھی عدل و انصاف کریں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی بیٹے کے اوپر زیادہ توجہ ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں دوسرے بیٹے کو تھوڑا تنگ نظر سے دیکھتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس کے استقامت میں خلل انداز ہوتی ہے، اس کے صلاح اور تقوی میں نقصان پہنچاتی ہے. یعنی اگر اولاد کے درمیان کوئی آدمی عدل نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا، تو اس کے بڑے مفسدت معاشرے اور سماج کے اندر رائج ہوتے ہیں. اور یہی اولاد والدین کے تعلق سے کبھی بھی حسن سلوک نہیں کر سکتی، جن کو ان کے والدین نے دو نظروں سے دیکھا ہے. اور خود بھائی کے درمیان اتحاد و اتفاق نہیں رہ سکتا. کتنے خاندان ایسے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے کہ ابا نے کسی اور کو دے دیا اور چھوٹے کو نہیں دیا، بڑے کو تو نہیں دیا یا چھوٹے کو دے دیا، یہ کہہ کر کے جھگڑا ہے. اور بھائی میں بات چیت بند ہے، بہن بھائی میں بات چیت بند ہے. تو اگر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد یا ہماری زندگی میں ہماری اولاد ایک دوسرے سے لڑائی کرتے رہیں، ایک دوسرے سے بھیڑے رہیں، برسرے پیکار رہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ عدل و انصاف کا دامن چھوڑیں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ عدل و انصاف بسا اوقات آدمی اگر نہ کر سکے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. دیکھیے تو اولاد خود اولاد کی دشمن ہو جاتی ہے، بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے. اور اس سلسلے میں لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. حالانکہ وہ دل کی کیفیت تھی ان کے ابا کی، اس کے اوپر کنٹرول نہیں تھا، دل کی کیفیت تھی. اب یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی بڑے بیٹے سے چھوٹے کے مقابلے میں زیادہ محبت کرتا ہے، یہ کہاوت ہے، پتہ نہیں اس کا کہاں تک اثر ہے. اور ماں کو جو ہے وہ اپنی چھوٹے بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، یہ ایسا کہتے ہیں لوگ. اور تربیت والوں نے بھی لکھا ہے بسا اوقات، لیکن اب اس کی کیا حقیقت ہے یہ نہیں معلوم. بہرحال تو اگر دل کا میلان کسی کی طرف ہے زیادہ، پھر بھی اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اس کا اظہار کرنے سے بچنا چاہیے. اور مادی چیزوں میں کسی کو کچھ دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، ہدیہ دے رہے ہیں، کچھ اور دے رہے ہیں، اس میں تو بالکل کبھی فرق نہیں کرنا چاہیے. ہاں ضرورت کے اعتبار سے سب کو دیجیے. ایک کلاس کا بچہ ہے، ایک 10 کلاس میں بچہ پڑھ رہا ہے، تو 10 کلاس والے کو 10 کلاس کے حساب سے پاکٹ منی دیجیے، خرچہ اس کا، اور 1 کلاس والے کو اس کے حساب سے اس کا خرچہ دیجیے. اس میں کوئی یہ نہیں. لیکن اگر آپ کوئی گفٹ دے رہے ہیں، کوئی ہدیہ دے رہے ہیں، کوئی چیز دے رہے ہیں، تو اس میں برابری کیجیے، انصاف کیجیے، یا محبت کے اظہار میں برابری کیجیے، انصاف کیجیے. چھوٹا بیٹا ہے، ایک مرتبہ کہہ دیا کہ آج ہمیں یہ کرنے کا جی کر رہا ہے، فوراً اس کو لے کر چلے گا. دوسرا بیٹا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم 10 دن سے رٹ رہا ہے کہ ہمیں یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، لیکن اس کی مانگ آپ پوری نہیں کر رہے ہیں. تو وہ یہ سب چیزیں محسوس کرتا ہے کہ وہ اگر وہ کہے تو کرتا ہے، ہم کہیں تو نہ کرتا ہے. اسی لیے بسا اوقات دیکھیے گا اولاد آپس میں اگر کوئی بات گارجین کو کہنی ہوتی ہے تو اسی کو اختیار کرتے ہیں جو ان سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا وہ محبت میں کرتے ہیں؟ نہیں. جب کبھی موقع ملتا ہے وہ ان سے بدلہ لیتے ہیں، جیسے انہوں نے بدلہ لیا. حضرت یوسف کے بھائیوں نے لے جا کر کہا کہ ہم لوگ محنت کریں، ہم لوگ مزدوری کریں، ہم لا کر کے دیں، اور ہمارے ابا جو ہیں وہ اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں، ہم سے اتنی محبت کرتے ہی نہیں ہیں، جبکہ ہم لوگ جوان ہیں، ہم لوگوں سے زیادہ محبت کرنی چاہیے تھی، ہم ان کے کام آتے ہیں. یہ کیا کام آتا ہے یوسف کہ اس کے چکر میں وہ پڑے ہوئے ہیں؟ کہا اسی کو دور کر دیتے ہیں، نہ رہے گا، نہ یہ نہ ہمارے اولاد ہم سے غافل ہوں. اتنی مصیبت ہوئی، لے جا کر کے کنویں کے اندر ڈال دیا، جبکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا. والد کو کتنی تکلیف ہوئی. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آنکھیں رو رو کر کے، آنکھوں کی جو ایک کالی پتلیاں ہیں وہ پتلیاں بھی سیاہ ہو گئی، سفید ہو گئی رو رو کر کے، آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی. اور کب تک پریشان رہے سوچئے. چھوٹے میں غائب ہوئے تھے، 7-8 سال کی عمر رہی ہوگی اس وقت، اور کب 40 سال کے بعد ملاقات ہوئی ہے، اور اتنی لمبی مدت تک
جو وہ انتظار کرتے رہے. جب بنیامین بھی غائب ہوا تو اس کے بعد کہا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. اے میرے بیٹے جاؤ، یہ بنیامین غائب ہو گیا ہے تو کیا ہو گیا، جاؤ تم ڈھونڈو تلاشو، یوسف کو بھی پاؤ گے، یوسف کو بھی پاؤ گے. اور کہا لولا ان تفندون، اگرچہ تم مجھے پاگل نہ سمجھو تو میرا بیٹا، مجھے میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے. کیا کیفیت اس باپ کی رہی ہوگی، آپ سوچیے کیسی تکلیف اور کیسی مصیبت میں ہوں گے. اسی کو کہا ولما فصلت العیر قال ابوہم، کہا کہ جب وہاں سے قافلہ چلا اور حضرت یوسف نے کہا کہ جاؤ یہ کرتا ہے، یہ قمیص ہے، لے جا کر کے ہمارے ابا کے چہرے کے اوپر ڈال دینا، ارتد بصیرہ، اور ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی. اور جیسے مصر سے قافلہ چلا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی خوشبو محسوس ہونے لگی. ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگرچہ تم کہو گے کہ بڑھوا سٹھیا گیا ہے اسی لیے اس کو سٹھیائے ہوئی بات کر رہا ہے، پاگل کہو گے، لیکن مجھے میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ مجھے میرا بیٹا زندہ ہے اور اس کی خوشبو آ رہی ہے مجھے. لولا ان تفندون، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ عدل انصاف اگر آدمی کرے تو اولاد کے درمیان الفت و محبت باقی رہتی ہے. اس کی چند مثالیں ہیں اور انشاءاللہ پھر کل کے درس میں ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا.